الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين لا نبي بعده ولا رسول بعده هو رحمة للعالمين وخاتم النبيين أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جوا بیٹی کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، سب کچھ کھو کر کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں نے قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سبھی حضرات جانتے ہیں اس کا سیدھا سادہ ترجمہ کیا ہے۔ جس کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، معنی کے ساتھ جو قرآن پڑھتا ہو، اللہ جس کو توفیق دیتا ہو اپنا قرآن کھولنے کی، جن گھروں میں قرآن کریم روزانہ کھلتا ہو، اور خاص کر جس کا یہ شوق اور ذوق ہو کہ میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں،
تو اس کا معنی اور مطلب بڑے آسانی سے اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آیہ کریمہ ہم سے کہتی کیا ہے۔ قرآن جو ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم سب کو عطا فرمایا، اور اسی قرآن کے حفاظت کے لیے یہ جو قرآن کی نعمت جو ہمیں ملی ہے، اس نعمت کو ہم تک صحیح سلامت پہنچانے کے لیے نواسہ رسول نے کربلا کے دھرتی پر اپنا سارا کے سارا خاندان اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور قرآن کریم کی عزت و عصمت کو بچانے کے لیے اور ہم گناہگاروں تک اس نعمت کو پہنچانے کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے کربلا والوں کے صدقے میں ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ پروردگار کا بڑا احسان عظیم ہے، کربلا میں اگر نواسہ رسول حضرت امام حسین قربانیاں نہ دیتے تو جو قرآن آج ہمارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، مسجدوں میں جس قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، مدرسوں میں جو قرآن پڑھایا جاتا ہے، جس کو پڑھ کر بچے اپنے سینے کو معمور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس لازوال نعمت سے اللہ تعالیٰ نے جن کے سینوں کو منور اور مجلہ فرمایا ہے، جنہیں حافظ قرآن کہتے ہیں، دنیا لاکھ کوشش کرتی رہی کہ قرآن کو مٹایا جائے، کوششیں کرنے والے مٹ گئے۔ کل بھی قرآن کہ حفاظت کا ذمہ خالق کائنات کا تھا، آج بھی ہے۔ مولا کی مرضی جب تک رہے گی اس کا کلام اور اس کا قرآن صحیح سلامت رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جس کا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ ہر دور میں کسی نہ کسی کے اوپر ڈالا ہے۔ یزید کا جب دور حکومت آیا، اس نے بھی قرآن کے اصول اور ضابطوں کو کاٹنے کی، توڑنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے اور کہا، حسین کے ہوتے ہوئے قرآن کی عزت و آبرو پہ کوئی ہاتھ ڈالے، حسین کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ حسین سب کچھ عظمت قرآن کے لیے لٹا سکتا ہے، اور وہ حسین نے کر کے دکھایا۔ تو کربلا کا تذکرہ تو کل کے مجلس میں نے چھیڑی دیا ہے۔ بقیہ جن حضرات نے اپنی شہادتیں، اپنی جانیں اللہ کے کلام کے لیے دیے ہیں، دین کے ضابطوں کو، اصولوں کو اور اسلام کے آن اور شان کو بچانے کے لیے، اسلام کے حقانیت کو بچانے کے لیے جنہوں نے اپنے جانیں دی ہے، انشاءاللہ جو بچے ہوئے حضرات ہیں ان کی شہادت مختصر انداز میں وقت کا خیال رکھتے ہوئے، اور خاص کر کیونکہ آپ دن بھر مزدوری کرنے والے، کھیتوں میں کام کرنے والے، پیٹ کے لیے، پیٹ کے بھوک کو مٹانے کے لیے محنت کرنے والے لوگ ہیں، دن بھر کے تھکے ماندے ہو، آپ کی نیند کا بھی خیال کرتے ہوئے میں اپنے تقریر کو اور اس مجلس کو ہو سکے اتنا سمیٹ کر لینے کی کوشش کروں گا، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میرا بولنا اور سامعین کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آئیے سب سے پہلے آقا دو جہاں امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرے، اور پڑھیے اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اصول برکت کے لیے ایک بار پھر بآواز بلند پڑھیے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔